كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ جس طرح تقسیم غنائم کا معاملہ اللہ اور رسول کے حوالے کر دینا ہی بہتر رہا، اگرچہ بعض مسلمانوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اسی طرح آپ کے رب نے آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر آپ کے گھر سے نکالا، اگرچہ مسلمانوں کی ایک جماعت اسے بارے گراں سمجھ رہی تھی۔ یہ اور اس کے بعد آنے والی آیتیں جن کا تعلق غزوہ بدر سے ہے، انہیں اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس غزوے کا پس منظر معلوم ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جب کفار قریش نے عرصہ حیات تنگ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کا حکم دے دیا، اور مسلمان مشکل ترین حالات کے پیش نظر اور کفار مکہ کے خوف سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور کفار مکہ نے مہاجرین کے مال و دولت پر قبضہ کر لیا۔ سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مال و دولت سے بھرپور ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے، اور اس تعاقب سے مقصود کفار قریش کو ذہنی طور پر زک پہنچانا اور انہیں یہ باور کرانا تھا کہ مسلمان اب کفر و شرک کا قلع قمع کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی مقصد تھا کہ جس طرح کفار قریش نے مسلمانوں کی دولت اور مال و جائیداد پر ہجرت کے وقت قبضہ کر لیا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کا مال اپنے مال کے عوض چھین لیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اور کچھ صحابہ کرام کو لے کر سمندر کے کنارے کنارے بدر کی طرف روانہ ہوئے، جو شام سے مکہ جانے کا راستہ تھا۔ ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے فوراً زمزم بن عمرو کو مکہ روانہ کیا تاکہ اہل مکہ کو اس کی خبر دے۔ اہل مکہ فوراً ہی تقریباً 1000 کا لشکر لے کر قافلہ کی حفاظت اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر دائیں طرف سے ساحل سمندر کی طرف نکل گئے، اور قریش کا لشکر مقام بدر میں پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر سابقہ میعاد کے مسلمانوں اور کافروں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے، اور مسلمانوں کو اللہ ان کے اولین جانی دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائے۔ اسلام کی یہ پہلی جنگ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ لڑی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست فاش دی، 70 سے زیادہ کفار مارے گئے اور تقریباً اتنے ہی قید کر لیے گئے۔ حافظ ابن مردویہ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب صحابہ اکرام نے قافلہ قریش کا پیچھا کرتے ہوئے 1 یا 2 دن کا راستہ طے کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ممکن ہے تمہیں کفار قریش سے جنگ کرنی پڑے، تو صحابہ نے کہا کہ دشمن سے مقابلے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، یعنی اس لیے کہ ہم جنگ کی تیاری کر کے نہیں نکلے ہیں، ہمارا ارادہ تو صرف قافلہ والوں سے نمٹنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال دہرایا اور صحابہ نے پہلا ہی جیسا جواب دیا، تو مقداد بن عمرو نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو ویسا ہی جواب نہیں دیں گے جیسا قوم موسیٰ نے دیا تھا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ جب انصار نے مقداد کی یہ بات سنی تو ان میں سے ہر شخص نے تمنا کی کہ کاش ہم نے یہ بات کہی ہوتی۔ اسی پس منظر کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آیت 5 کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون نازل فرمائی۔ اس پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھنا آسان ہو گیا، جس کی تعیین میں آیت کی ابتدا میں حرف کاف آنے کی وجہ سے ائمہ تفسیر کے کئی اقوال آئے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح تم لوگوں نے اموال غنیمت کی تقسیم میں اختلاف کیا اور کچھ اخلاقی پستی کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے رسول کے حوالے کر دیا اور انہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کیا، اور بالآخر پتہ چلا کہ مسلمانوں کی مصلحت اسی میں تھی۔ اسی طرح اللہ نے اپنے رسول کو ان کے گھر یعنی مدینہ سے اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کی خاطر نکالا، جسے اللہ ہی جانتا تھا۔ حالانکہ مسلمانوں کی ایک جماعت پر یہ بات بہت ہی گراں گزری کہ نکلے تھے قافلہ سے نمٹنے کے لیے، اور اب ان سے لشکر قریش سے جنگ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔
چنانچہ جنگ ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت اور مال غنیمت سب کچھ سے نوازا۔ آیت 6 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اسی ذہنی کیفیت کو بیان کیا ہے، اور یہ کیفیت ان کی ایمانی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی خستہ حالی اور جنگ کے لیے کسی مادی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے تھی، جبکہ مشرکین کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور پوری طرح سے جنگ کی تیاری کر کے آئے تھے۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ وہ لوگ حق یعنی اللہ کا وعدہ کہ وہ تجارتی قافلہ اور لشکر قریش دونوں میں سے ایک پر مسلمانوں کو غلبہ دے گا، واضح ہو جانے کے بعد بھی آپ سے جھگڑ رہے تھے، جیسے کہ انہیں موت کی طرف ہانک کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔